بتائیے گا کہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور 1 سال بعد آپ نے محکمہ پولیس سے ریٹائرڈ ہونے والے اے ڈی کا مقدمہ درج کیا، وہ بھی قتل کی دفعہ کے تحت۔ 1 سال بعد وہ فوت ہوتا ہے، کیسے فوت ہوتا ہے اور پھر کس طرح قاتل کا سراغ لگایا جاتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا 1 سال لیٹ پرچہ اس لیے ہوا کہ دیر از نو 15 کال ریگارڈنگ کہ یہ مرڈر ہوا ہے یا اکبر علی صاحب کو کسی نے جان سے مار دیا ہے، اس کی کوئی 15 کال نہیں تھی۔ 1 سال اکبر صاحب جو تھے وہ ایک ریٹائرڈ اے ڈی تھے جنہوں نے ساری زندگی اپنی پولیس کے محکمے میں سرو کی۔ تقریباً جب وہ 50 سال کی ہوئے تو انہوں نے دوسری شادی کر لی، ایک عورت تھی جس کا نام تھا عظمیٰ۔ یہ اور عظمیٰ صاحبہ جو تھے اور جس میں سے ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، الگ رہتے تھے۔ ایک چھوٹا بچہ تھا ان میں سے، ان کا رہتے تھے الگ اپنے گھر میں۔ اکبر صاحب کی پہلی بیوی سے بھی 2 بچے تھے۔ اکبر صاحب کی ڈیتھ ہوئی، ان کا مرڈر ہوا، بیوی نے نہ محلے داروں کو اتنا آئیڈیا ہے نہ کچھ ہے، ان کو راتوں رات دفنا دیا، وچ از وائی پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا، کوئی 15 کی کال نہیں تھی، کوئی سسپیشن نہیں تھی، تو راتوں رات وہ رات کے اندھیرے میں ان کو دفنا دیا گیا۔ 1 سال بعد جب ان کی پہلی جو وائف ہیں ان سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، بیٹی کا نام ہے مدیحہ۔ مدیحہ اکثر اوقات کبھی کبھار اپنے والد صاحب سے ملنے آتی تھی، تو اس نے کہا کہ 1 سال ہو گیا میرے والد سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے والد کا پتہ کرتے کرتے جب گھر پہنچی تو بی بی نے بتایا کہ آپ کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ انہوں نے کورٹ آرڈرز لیے، باڈی کو ایکزیوم کرایا گیا، یعنی کہ قبر کشائی ہوئی، ادھر سے پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہے، یہ مرڈر ہے، یہاں سے مرڈر کا پتہ چلا اور ان کی 302 کی FIR لانچ ہوئی۔ گوئنگ فارورڈ اب سب سے بڑا ہمارے لیے یہ چیلنج تھا کہ ہو ہیز کلڈ دا مین۔ تو جب ہم نے پروب کیا تو تقریباً اسی تاریخ میں 13 جون کو ایک کال چلی تھی جس میں اکبر صاحب نے کہا تھا کہ ان کی جو بیوی تھی وہ ان کو فزیکلی اسالٹ کرتی تھی۔ اکبر صاحب تقریباً 62-63 کے تھے اور جو عظمیٰ تھیں وہ بہت ینگ خاتون تھیں، تقریباً 34-35 ایج کی خاتون تھی اور تھوڑی اوبیز تھیں، یعنی فزیکلی وہ ویل بلٹ ان کا اسٹرکچر تھا۔ تو انہوں نے کال کی تھی کہ یہ خاتون مجھے مار رہی ہیں۔ وہ ہمارے پاس ایک 15 کی کال واز دا اونلی کلو جس میں ہماری سسپیشن ریز کی کہ شی کوڈ ہیو بین انوالوڈ ان مرڈرنگ وہ، اور سرکمسٹانسز ایسے تھے جس میں ایک آرڈنری ڈیتھ اگر ہوتی تو اس کا پراپر نماز جنازہ کرتے، محلے داروں کو پتہ ہوتا۔ جب ہم نے محلے سے بھی کی تو انہوں نے کہا کہ جی کسی کو بہت کم لوگوں کو پتہ تھا کہ ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ بھی انشور تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اکبر صاحب خود بھی ایک سوشلی آئسولیٹڈ قسم کے انسان تھے، وہ محلے داروں سے اتنا وہ رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ایکسیپٹ کبھی کبھی وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب یہ مسجد میں نماز نہیں پڑھنے آ رہے تھے تو یہ ہماری ہمیں لگا، لیکن کیونکہ وہ خود سوشلی الوو رہنا چاہتے تھے تو کسی نے کوئی ایسا مناسب نہیں سمجھا کہ پولیس کو بتایا کہ کچھ وہ۔ تو جب سرکمسٹانسز ایکسٹرا آرڈنری تھے، بی بی سے پوچھا، اس نے کہا وہ صبح فوت ہوئے، میں نے راتوں رات دفنا دیے، خاندان کو کیوں نہیں بتایا، وہ ہمیں کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ پھر ہم نے اس کے پہ CDR انالیسس پہ کام کرنا شروع کر دیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ جس کا فریکوینٹ کالر ہے وہ ایک فہد نامی بندہ ہے۔ جو فہد تھا وہ ان کے ساتھ AD صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا، ان کے ساتھ کام کرتا تھا، اور اگر گھر میں بھی کوئی چھوٹی موٹی جیسے بجلی خراب ہو گئی، یہ خراب ہوگی، وہ آ کے کام کرتا تھا۔ بی بی کے اس کے ساتھ تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے، فہد کے ساتھ تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے۔ ریٹائرڈ ہوا، جس کو مارا گیا، اس کی مسز نے مارا، اس کی مسز کا فہد کے ساتھ جو کہ اس کا ملازم تھا، اس کے ساتھ تعلقات ڈیولپ ہو گئے تھے، جی ناجائز تعلقات تھے، لیجڈ ریلیشن شپ تھا۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اس رات بھی ایک کال کی گئی ہے، بی بی نے فہد کو کال کیا، پھر ہم نے اس طرح فہد کو پکڑا بیسیکلی، اور بی بی روپوش ہو گئیں، وہ بھاگ گئیں جب پولیس نے ان سے انویسٹیگیشن کی، لیکن ہم نے CDR سے بھی فہد کو پکڑا۔ فہد نے اس کی جب انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے بتایا کہ ہم نے اس کو مارا ہے، اور جس رکشے پہ اس کو آگے ٹرانسپورٹ کیا گیا ان کی ڈیڈ باڈی کو، اس کو پکڑا۔ اس نے کہا مجھے تو، اور پھر اب ان کے گھر کے قریب تھا میانی صاحب قبرستان، لیکن ادھر نہیں دفنایا گیا، اس کو کسی اور قبرستان دفنایا گیا تھا۔ پھر گورکند کے بیانات لیے گئے، اس کا رجسٹر چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ لاوارث لاش سمجھ کے ان کو دفنایا گیا۔ تو یہ سارے جو سرکمسٹانشل ایویڈنسز تھے
وہ اتنے زیادہ تھے کہ ہماری اور جب اس نے کنفیشن بھی کر لیا اس طرح پھر ہم نے اٹ ٹوک اس لائک 4-5 months کیونکہ بی بی بھاگ گئی تھی, وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس بھاگ گئی تھی. جو بی بی تھی دوسری شادی کی, اس کی بھی دوسری شادی تھی عظمیٰ کی, اور پہلے شوہر سے اس کا ایک بیٹا بھی تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اس کو شیخو پورہ سے تقریباً 4-5 مہینے کے بعد گرفتار کیا, اور باقی سب کو فہد کو اور جو ایک بندہ تھا عمران جو جس نے اس کو اسسٹ کیا, وہ رکشہ ڈرائیور, ان کو کر کے مکمل چالان کیا اس کو. بالکل ٹھیک ہے سر. ملزمہ جو عظمیٰ بخاری ہے, اپنے شوہر کے ساتھ تنازع کیا تھا, قتل کرنے کی وجہ کیا نکلی, تفتیش میں کیا بات سامنے ہوئی؟ وجہ یہ تھی کہ ایک الیجڈ ریلیشن شپ تھا اس کا فہد کے ساتھ. اکبر صاحب تھوڑے اولڈ تھے اور اس نے شی واز اے ینگ وومن, اینڈ سیکنڈلی فائنینشیل. اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اکبر صاحب تھوڑے سوشلی آکورڈ تھے, وہ بقول اس کے کہ وہ اس کو فزیکلی ٹارچر کرتے تھے, بٹ یہ بات اس لیے پروو نہیں ہو سکی بیکاز وہ فزیکلی کافی فریجائل تھے اور فریل تھے ایز اپوز ٹو دس وومن. جو ہمیں سامنے ریزن سمجھ آیا وہ یہی تھا کہ اس کے فہد کے ساتھ الیجڈ ریلیشن شپ تھے. تو وہ منع کرتے ہوں گے ان کو, انہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن کہ یعنی فائنینسز پہ بھی بقول اس کو تنگ کرتے تھے, شکی بھی تھے, اس کو سوشلی اس کو کسی سے باہر اتنا ملنے نہیں دیتے تھے, ملنے جلنے نہیں دیتے تھے. یہ ساری فرسٹریشن جب مکس اپ ہوئی تو اس نے اپنا فہد کے ساتھ الیجڈ ریلیشن شپ بنا لیا. ہاں جی, انہوں نے مارا اس طرح. ہم نے جب انویسٹیگیشن کیا, اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے پہلے شوہر سے, اس کی بھی ایک سٹوری ہے ان کی بیٹی, کیونکہ اب ڈی این اے وہ کہتی ہیں کہ میرے پہلے یعنی کہ یہ اکبر صاحب سے بیٹا ہے, جبکہ مدیحہ کہتی ہے کہ ان کے پہلے شوہر سے بیٹا ہے. ہم نے ان دونوں کا ڈی این اے کرایا جس کے بھی رپورٹ بقایا ہے کہ وہ کس کا بیٹا ہے, کہ ویدر اٹ واز فرام دا فرسٹ ہسبینڈ اور فرام اکبر صاحب. ہم نے کہا کہ بیٹا پورے گھر میں وہ ہو رہا تھا, تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تو اوپر والی پورشن میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. اور واقعی انہوں نے کیا کیا کہ اوپر والے پورشن میں بچے کو ٹی وی لگا دیا, نیچے بھی تھوڑا ٹی وی تیز آواز کرتے. اکبر صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بوڑھے وہ تھے, انہوں نے تکیہ رکھ کے ان کا سانس گھوٹا, اور عظمیٰ بی بی اس کے اوپر بیٹھی رہی تاکہ وہ کوئی حرکت نہ کر سکے, اور فہد نے تکیہ کر کے اس کا سانس گھوٹ دیا, وہ مر گیا. بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ بخاری نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کے اپنے خاوند کو بے دردی سے سانس روک دیا اور اس کی جان لے لی. 1 سال بعد پھر یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. مدیہ اس کی بیٹی ہے مقتول کی جی, وہ 1 سال بعد جاتی ہے ان کے گھر پہ اور پوچھتی ہے کہ میرے والد صاحب 1 سال ہو گئے نہیں آئے. تو پھر آپ تک کمپلین آئی, پھر آپ نے مقدمے کا اندراج عمل میں لایا. انہوں نے 1 سال کیوں لیا ادھر جانے سے پہلے؟ 1 دن رابطہ نہ ہو, 2 دن رابطہ نہ ہو, 2 ہفتے رابطہ نہ ہو, تو 1 سال بعد ہی کیوں مدیہ آپ کے پاس آئی اور والد کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کروانے کے حوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا؟ جو مدیحہ تھی وہ کہتی ہیں کہ میں آن اینڈ آف آتی تھی, میں اپنے والد کا پتہ بھی کرتی تھی, لیکن کیونکہ ان لوگوں کی آپس میں اتنی زیادہ نہیں بنتی, سیکنڈ بیوی عظمیٰ کی اور مدیحہ کی, تو وہ کہتی ہے میں 1-2 مہینے بعد گئی, لیکن مجھے یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, نیچرل ڈیتھ ہے. میں سمجھ کے بیٹھ گئی کہ اللہ کا یہی فیصلہ تھا, لیکن جب میں نے سرکمسٹانسز دیکھے اینڈ دین پھر کورٹ کا پروسیجر, which is why it took her like a year to get the FIR registered.